آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. برکت، مبارک، تبرک، یہ لفظ آپ کے ہاں بولے جاتے. سب سے پہلے تو ایک کڑوی بات، ہمارے ہاں مبارک کا لفظ غلط استعمال ہونے لگ گیا. ہر بات پر ہم مبارک کہہ دیتے ہیں. تو مبارک کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہم کو احتیاط کرنی ہوگی. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے تہوار آ جائیں، تہوار جو بھی بولتے ہیں، ہولی آ جائے، دیوالی آ جائے، ایسٹر آ جائے، دوسرے جو ان کے تہوار، ہم ان پہ بھی ان کو کہہ دیتے ہیں مبارک. اخباروں میں چھپ جاتا ہے، ٹی وی پہ آ جاتا ہے، ان کو مبارک. تو مبارک کا لفظ، برکت کا لفظ غیر اسلامی چیز کے ساتھ بولا جا سکتا؟ اونچی کہیے جی. کرکٹ میں جیتنا مبارک، ہاکی میں جیتنا مبارک. نہیں، کسی کی فلم چل جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مبارک، کسی کا ڈرامہ چل جائے اس کو کہہ دیتے ہیں. تو یہ بولا جا سکتا؟ آپ اس کو ویسے کہہ دیں بھائی شاباش تو نے کہنا ہے. اگر آپ نے اس کو غلط بات پہ کچھ کہنا ہے، تھاپڑی دینی ہے تو شاباش کہہ دیں آپ. لیکن مبارک کا لفظ ہر جگہ بولا جا سکتا نہیں، یہ احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالی نے کس کس چیز کو مبارک فرمایا؟ قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک. اللہ نے قرآن کو مبارک فرمایا. قرآن کو اللہ کا ذکر مبارک، نبی کا ذکر مبارک، اللہ کے پیاروں کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی اچھی جتنی بھی نعمتیں ان کا ذکر مبارک. تو ذکر کو مبارک فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا اونچائی سے پانی کو مبارک، برکت والا. پانی آسمان سے، آسمان کے معنی اونچائی، بلندی. اللہ نے اونچائی سے پانی کو اتارا، بارش کے پانی، اس کو کیا فرمایا؟ کہیے گا. پانی اللہ کی نعمت ہے. سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں ہو، حوض میں ہو، تالاب میں ہو، اللہ کی. مگر اللہ فرماتا ہم نے اونچائی سے اتارا. تو جو بارش کا پانی اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اونچی. اب بتاؤ کوئی پانی کی بنیاد بنا کر کے پانی کو اللہ نے مبارک کہا تو صرف پانی کو نہیں، جو پانی آسمان سے اتارا ہے اس کو مبارک فرمایا. ہر پانی کو اونچی نہیں فرمایا. تو یہاں سے بنیاد بنا کے ہم دوسرے پانی کو مبارک کہہ سکتے نہیں. اللہ تعالی نے زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا. زیتون، اولیو جس کو انگلش والے کہتے ہیں، من شجرۃ مبارکہ، اس کو اللہ تعالی نے برکت والا مبارک فرمایا. کتنے درخت ہیں مگر ان کے ساتھ یہ نہیں فرمایا، زیتون کے ساتھ فرمایا. تو اب ہر درخت کو مبارک نہیں کہیں گے، مگر جس کو اللہ نے مبارک فرمایا اس کو ضرور مبارک کہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں. زمین پر ہوں، آسمانوں میں ہوں، ماں کے پیٹ میں ہوں، جہاں بھی ہوں میں کون ہوں؟ برکت والا، مبارک ہوں. کون ہوں؟ اونچی، برکت والا. یہ آپ سن رہے ہیں ذکر مبارک. پانی کا ذکر آیا، بارش کا، وہ مبارک.
زیتون کا درخت وہ مبارک اور حضرت عیسیٰ کے لیے آیا وہ بھی، اندازہ کرو پھر میرے نبی کتنے مبارک ہوں گے۔ ایک ذکر اور ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ تعالی نے اپنے گھر کو، مکہ مکرمہ کو بھی مبارک فرمایا۔ قرآن سے پتہ چلا جس کو اللہ مبارک فرما دے اس کی برکت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو ہم سمجھنے والے سمجھ گئے، اور جس کی برکت سے یہ سب کچھ بنا، جب یہ مبارک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مبارک ہوں گے۔ ان کی برکتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ آپ نے سنا۔ برکت کا کیا تصور ہے صرف سمجھا دوں، حالانکہ میں ایک شب قدر میں برکت اور تبرک تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگر ریکارڈنگ محفوظ ہے تو پورا بیان میں نے برکت اور تبرک کے حوالے سے کیا تھا۔ چیز ہو تھوڑی، مقدار میں، تعداد میں تھوڑی ہو، اور زیادہ کے لیے پوری کے ہو جائے، کافی ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں اس میں کیا ہو گئی؟ اونچی مرتبہ۔ اللہ تعالی جس میں برکت رکھ دے، اب مٹھائی ہے بازار میں ملتی ہے، مگر آپ لے آئے، آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا، ختم پڑھ لیا، تو اس کو آپ کہتے ہیں تبرک۔ میٹھا تھا، اللہ کی نعمتوں سے بنی، سوجی سے بنی، دال سے بنی، میدے سے بنی، یا کسی اور چیز سے جو جائز حلال چیز سے بنی، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی، مگر اس کی نسبت ہو گئی کلام الہی سے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ برکت والی۔ وہ کیا ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی۔ اسی طرح مجھے بتاؤ کتنے پتھر ہیں دنیا میں؟ قیمتی سے قیمتی پتھر ہیں یا نہیں؟ کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے پتھر ہوں گے، کیا یہ سب مل کر حجر اسود کا مقابلہ کر سکتے؟ اونچی بھئی اتنا سا پتھر ناخن کے برابر، ہیرا ہے جی، کتنا ہے جی؟ 125 گرام کا ہے جی، 125 گرام کا ہو گیا جی، اس کی کیا کیرٹ کا؟ 125 کیرٹ کا ہے جی، اس کی قیمت کتنی؟ جی اس کی قیمت بلینز میں ہے، اربوں روپے میں ہے۔ وہ اربوں روپے کا ہیرا آپ کے لیے محترم ہے یا حجر اسود محترم ہے؟ لازمی بات ہے وہ حجر اسود کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس کو نسبت ہے، حجر اسود کو اونچی۔ حضرت فاروق اعظم اس کو چوم کے کہتے ہیں تو بھی ایک پتھر ہے، مگر تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھے نبی کے لب لگے ہیں، تیری شان، تو جنت کا پتھر ہے، تو اللہ کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، سب کچھ ہے، مگر چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے نبی کے لب لگے۔ نسبت ہو جائے تو بولو جیسی نسبت ہوگی ویسی برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی۔ تھوڑی سی چیز بہت سوں کو پوری ہو جائے کہتے ہیں جی برکت ہو گئی۔ اب میں برکت کا ایک مفہوم اور بتا دوں، مثال سمجھانے کے لیے ہے، مناسب تو نہیں ہے مگر دینی پڑتی ہے۔ بکری سال بھر میں کتنے بچے دیتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، 1 یا 2؟ اتنا ہی ہے نا، 1 یا 2۔ ایک دوسرا جانور پھرتا ہے گلیوں میں، ایک مرتبہ نام لوں گا، بار بار نہیں لوں گا، کتیا کہتے ہیں، بچ، کتے کے جو فیمیل ہے، وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ زیادہ دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ زیادہ ہیں یا بکرے زیادہ ہیں؟ اچھا، آپ کے ہاں روزانہ کھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں بکرے،
روزانہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں. وہ دمبا ہو، وہ بکرا ہو، وہ مینڈا ہو، کھائے جاتے ہیں. کبھی سنا کم پڑ گئے؟ اونچی تو برکت سمجھ نہیں آ رہی. کیوں کم نہیں پڑتے؟ کہ جو اللہ کے نام پر کٹتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ پیغام دے رہے ہیں تمہیں، دیکھو ہم رب کے نام پر قربان ہوتے ہیں، ہمارے اندر کبھی کمی نہیں. عید قربان آئے گی، بقر عید آئے گی، ساری دنیا جناب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، تو 1.5 ارب نہیں کرو، چلو 70 کروڑ 80 کروڑ بھی اگر قربانی ہوتی ہے، کبھی کمی ہوئی؟ اس کو برکت کہتے ہیں. اچھا اور آسان کر دوں، روزہ کس سے کھولتے ہو؟ کھجور سے. کھجور ہے، کھجور ہے، آپ زبر لگاؤ پیش لگاؤ وہ آپ کی مرضی، وہ اتنی میٹھی رہے گی، وہ آپ کے زیر زبر لگانے سے اس کی مٹھاس کم نہیں ہوگی. کھجور سے آپ روزہ کھولتے ہیں. کیوں کھولتے ہیں؟ کہ کھجور میں جتنی طاقت ہے کسی اور چیز میں. آپ بھوکے ہوتے ہیں 12-15 گھنٹے کے، ادھر کھجور کھاتے ہیں، ادھر آپ کے اندر توانائی فوراً آ جاتی ہے. اور اس کھجور کو انسان کی پھوپھی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں نا. حدیث سنا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی، اپنے بے مثل ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا. جتنی مٹی آدم علیہ السلام میں لگ گئی، جو بچ گئی اس سے اللہ نے کھجور بنائی. اس لیے اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا. رمضان میں بہت زیادہ، اور ویسے روزانہ کھائی جاتی ہے، دنیا بھر میں کھائی جاتی ہے. کوئی حلوہ بنا کے کھا رہے ہیں، کوئی ویسے کھا رہے ہیں، دنیا کھا رہی ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اگر صرف وہاں کا ہی حساب لگا لے تو کم از کم 50 لاکھ آدمی تو روزہ کھول رہا ہے نا. کم از کم کہہ رہا ہوں، بہت کم. کتنا؟ اگر پوری دنیا کے مسلمان ملا لیں تو کروڑوں ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ سب کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں. اکثریت کوئی ایک تو کھاتا نہیں ہے، ایک تو کم ہی کھاتے ہوں گے، 2 3 4 5 جتنی مل جائیں. کبھی سنا کھجوریں کم پڑ گئیں؟ روز کی کتنے کروڑ کھائی جائیں مگر کمی نہیں ہوتی. اس کو برکت کہتے ہیں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ منورہ. آپ کا شہر کراچی ہے، آبادی زیادہ ہو گئی، مسائل بہت بڑھ گئے، پریشانیاں ہو گئیں. اور مدینے میں کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ مکہ میں کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ کیوں؟ برکت ہے. کیا ہے؟ برکت. تو یہ برکت کا تھوڑا سا مفہوم تو جب نسبت ہو جائے تو پھر برکت ہو جاتی ہے. اور یہ برکت جب کسی کے اندر چلی جائے تو اس میں برکت آ جاتی ہے. اس کو ہم مانتے